وعدے کے بارے میں ہمیں سننا ہے کہ جس کا ذکر رسول اللہ کو خوش کرتا ہے، جس کے ذکر سے خوشبوئیں پھیلتی ہیں. اور اس حوالے سے ایک بڑا نام مفتی شفیق القادری حنفی صاحب کا پورے ملک میں جانے جاتے ہیں. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں. گزارش کرتا ہوں بنا کسی تمہید کے کہ اہل بیت علیہ السلام پر خصوصی خطاب ارشاد فرمائے، میں نے آواز دی تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، انی ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم، ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ. نادى عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولایتک یا علی یا علی یا علی. سب سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسول اور آل رسول میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، دوسری مرتبہ اس فقیر کی حاضری ہے اس رحمتی چمن میں، اس آستانے پر، اس مبارک عرس کے موقع پر. اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے جہاں ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، وہیں پر اس نے اسی دنیا میں اپنے نیک بندوں کے چادر رحمت کے نیچے سر چھپانے کا موقع عنایت فرمایا. یہ عرس شیخ طریقت محبوب الصادقین حضور شیخ محمد عبد الستار شاہ قادری چشتی افتخاری الحسنی والحسینی عرف رحمتی پیر کا، صاحب مسند صاحب سجادہ شیخ محمد اکبر شاہ قادری چشتی افتخاری ربانی پیر صاحب، اور یہیں پہ تشریف فرما ہمارے محترم و مکرم سید شاداب رضوی صاحب، اور ابھی نوجوان دلوں کی دھڑکن اور ایک بہت ہی ماہر اور مچے ہوئے اوریٹر خطیب جو آپ سے محو گفتگو تھے،
اور انقلابی باتیں، انقلابی گفتگو تینوں سنت کے پیرائے میں پرو کر آپ کے ذہنوں تک اتار رہے تھے۔ اللہ کا فضل و کرم اور احسان یہ ہے کہ ہم آج اس سنگم پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ قادریت اور چشتیت آ کر کے مل جاتی ہے۔ ہم اس دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دربار مجمع البحرین کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ یہاں غوث اعظم پیران پیر کا بھی فیضان ہے اور ہند الولی سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری کا بھی فیضان ہے۔ اور یہ بات مجھ سے پہلے ہی حکم کر دیا گیا تھا، مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں کون؟ کون سے لوگ ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو نماز میں نبی کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کائنات کا سید و سردار فرما رہا ہے وَهُمْ خُلِقُوا مِنْ طِينَةٍ وَرُزِقُوا عِلْمًا وَحِلْمًا۔ لوگوں، اسی روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ نے اس مٹیریل سے پیدا کیا ہے، اس سے خلق کیا ہے جسے اللہ نے مجھے بنایا، اور انہیں میرے علم اور حلم سے حصہ دیا گیا ہے۔ دیکھیے، واشنگ پاؤڈر ایک ہی ہوگا اور کاٹن کے کپڑے پہ اس کو اپلائی کرو گے، سلک کے کپڑے پہ اپلائی کرو گے، وہ آپ ٹیری کاٹ پہ یا جارجٹ پہ یا شیفون پہ یا نائلون پہ اگر آپ اس پاؤڈر کو لگاؤ گے اور آدھا گھنٹا اسی پاؤڈر میں اتنی ہی مقدار، اتنا ہی پانی اور ایک ہی ناپ کی قمیضیں اگر آپ پانی میں بھگا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پاؤڈر کا کمال ہے وہیں کپڑے کا بھی کمال ہوتا ہے۔ ہر کپڑا ایک جیسا صاف نہیں ہوگا، ہر کپڑا جس کا جیسا مٹیریل ہے اس مٹیریل کے اعتبار سے وہ اس واشنگ پاؤڈر کا، اس صابن کا، وہ پھر کوئی بھی ہو، اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب ایک واشنگ پاؤڈر سارے کپڑوں پہ یکساں اثر انداز نہیں ہو سکتا تو ایک ہی ذکر الہی سارے دلوں پہ کیسے یکساں اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسے مٹیریل ہیں جو اسی روئے زمین پر اس مٹیریل سے بنے ہیں اور اس مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، اس نور سے پیدا کیے گئے ہیں کہ جس نور کی مثال نہ اس دنیا میں ملتی ہے نہ اس دنیا میں ملتی ہے۔ کوئی پوچھے کیا رسول کو مٹی سے پیدا کیا گیا؟ کہ ہاں، رسول کو اس مٹی سے پیدا کیا گیا جو جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی مٹی اس کی اصل یہ ہے کہ وہ مٹی نہیں، وہ اصل میں نور ہے۔ یعنی نبی کو جس مٹی سے خلق کیا گیا وہ مٹی نہیں ہے، وہ اصل میں نور ہی ہے، مگر شکل اس کی ظاہری مٹی کی طرح ہے۔ نبی فرما رہے ہیں خُلِقُوا مِن طِينَةٍ، یہ میرے اہل بیت میرے مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اور کتاب کا نام ہے شرف المصطفیٰ، 950 سال پرانی کتاب ہے۔ اور کریم مختار صاحب کہہ رہے تھے مجھے جو ہے وہ آج کل کی کتابیں نہیں چاہیے، مجھے اگر کوئی کتاب آپ دیں گے تو کم سے کم 500-600 سال پہلے والی کتاب دیجئے گا۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 950 سال پہلے کتاب لکھی صاحب شرف المصطفیٰ، نبی کے تخلیق کے مراحل لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے حبیب نے فرمایا کہ جب اللہ نے میرے ظاہری جسم کو خلق کیا تو اس سے جو مٹی بچی، جو رہ گئی، دیکھیے غور کیجئے گا، ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں، یہاں توحید کی زمین مضبوط ہوتی ہے تو اس پہ ولایت کے پھول کھلتے ہیں۔ تو پھر ولایت کی شجر کا جس کی توحید کی مٹی اچھی نہ ہو، جس کی توحید کی زمین اچھی نہ ہو، تو اس پہ غوثیت، قطبیت، خواجگیت، مخدومیت کے شجر نہیں نکلتے۔ جی، اس میں جھاڑ اور پتیاں اور زہریلے پودے نکلتے ہیں۔ یہ خانقاہیں ہیں، یہاں نے اللہ پہلے کرایا ہے یا علی بعد میں کرایا، مگر مسئلہ
नारा हैदरी हो तो हाथ बांध के नारा नहीं लगाया जाता, हाथ खोल के। नमाज हाथ बांध के पढ़िए, नारा हाथ खोल के बुलंद करके हाथ लगाइए, इसलिए कि नारा जो है वो जज्बात को बताता है कि सामने वाले बंदे के लिए करंट कितना बाकी है। तो मैं नारा फिर से लगा रहा हूँ, उसी हिसाब से लगाएंगे, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अभी मैं उस तरफ आऊंगा, मगर बात चूंकि यहाँ से निकल गई ना, इसलिए सुन लीजिए। साहिब किताब लिखते हैं, जब नबी मुहतरम और मुकर्रम का जिस्म अक़दस परवरदिगार आलम ने जन्नत की मिट्टी से खल्क़ किया। जन्नत की मिट्टी मिट्टी नहीं होती, वो असल में नूर होता है। यही वजह है कि जन्नत के फल खाएंगे आप, जन्नत की मछलियां खाएंगे आप, जन्नत के गोश्त खाएंगे आप, जन्नत की ग़िज़ाएं खाएंगे आप, तो फुजला बन के पेट में रुकेगा नहीं, बाहर आने की हाजत नहीं होगी, बल्कि वो पेट में जाएगा, एक हवा चलेगी, एक डकार आएगी, वो सब कुछ हजम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर फाइबर, विटामिन, मिनरल इससे बनी हुई शय होती तो कुछ जिस्म को लग जाती और कुछ जिस्म से गंदगी बनकर निकल जाती। वो तो सरापा नूर है, जो कुछ अंदर गया वो सब अल्लाह के फज़ल से जिस्म के अंदर ही रह जाएगा, उसमें कोई फुजला नहीं होता, कोई जो है वो अलग से उसके अंदर मटीरियल। वो जन्नत का सरापा, जन्नत का नूर है, का मिट्टी भी जन्नत का नूर है। जब नबी के जिस्म अक़दस को बनाया गया तो साहिब किताब लिखते हैं कि जो मिट्टी बची, देखिए तौहीद पे इसलिए रुका था, जो मिट्टी बची, जो बच गई, जो बच गई, मैं कहता हूं अच्छा बच गई, बचती कैसे है जी? कैसे बचती है? बचती ऐसे है कि मेरे यहाँ शादी थी या नियाज का प्रोग्राम था, 1000 लोग आएंगे अंदाजा था, तो मैंने क्या किया, 1000 लोगों को खाना बना दिया, 400 लोग ही आए, बच गया। 1500 लोग आ गए, कम हो गया। बचता उस वक्त है, बढ़ता उस वक्त है, ज्यादा उस वक्त होता है, कम उस वक्त होता है जब मखलूक का दिमाग कयास आराई करे, जब इंसान सोचे, जब इंसान अंदाजा लगाए। हमारा अंदाजा एक्यूरेट नहीं होता, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बराबर है, कभी नहीं है, अंदाजा आगे पीछे होता है। जिसमें मखलूक का दिमाग लगा हो तब ना, और हबीब के जिसमें अतहर की मिट्टी मखलूक ने नहीं, खालिक ने खुद गुनवाई, तो ये बचा कैसे? बचता वहां है जहां मेरा और आपका दिमाग और आपकी सोच हो मखलूक की। जो परवरदिगार आलम कुल के इशारे से कायनात को खल्क करने वाला, तो वो मिट्टी बची कैसे? बची नहीं, मानवत के साथ मैं साहिब किताब से कहूंगा, बची नहीं, ये कुदरत चाहती थी, रब चाहता था कि जब मेरे महबूब का जिस्म अतहर बने तो कुछ मिट्टी बचे, ताकि उसी मिट्टी से मैं हसन बनाऊं, मैं हुसैन बनाऊं, मैं ज़हरा को खल्क कराऊं, ताकि मुस्तफा मिंबर पर चढ़ के कहे हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अगर हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। वहुम खुलिकु मिन तीनती, और मैं क्या कहूँ आपको भी कौन है अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी तारीख़ इस्लाम में एक बंदा मेरे नबी के सिवा नहीं, जो खल्क होने से पहले, जो दुनिया में बज़ाहिर पैदा होने से पहले किसी की दुआ में वसीला बना हो, किसी का सिफारिशकार बना हो, किसी का शफाती बना हो। मगर उठाइए जलालुद्दीन सुयूती, कौन? अहले सुन्नत का वो आलिम दीन कि जिसने रसूल की तमाम सुन्नतों को यकजा किया, जो शेखुल इस्लाम भी है। आजकल तो हर एक शेखुल इस्लाम, आजकल तो हर एक मुहक्किक, मुदक्किक, मुहद्दिस, लक़ब व अलक़ाब की ये भीड़ लगी है कि अगर 2-4 आप मजबूत लिफाफे किसी को दे दें तो ये कम नहीं है कि वो आपको जमाने का मुस्तहिदी बना के छोड़े। और मेरे दादा मुर्शिद इरशाद फरमाया करते थे सैयद शाह आले मुस्तफा कि मांगे तागे की कवाएं देर तक नहीं चलने वाली, मांगे तागे की कवाएं देर तक नहीं चलने वाली, यार लोग
ہوتا ہے، کمال اندر ہوتا ہے. بڑے امامے میں کمال نہیں ہوتا، اچھے جبے میں کمال نہیں ہوتا، کمال اندر ہوتا ہے. کہ کیسے ہوتا ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں جب ہم نے اپنی محفل میں کسی جبہ و دستار والے کو دیکھا تو اس کے سامنے بیٹھ کر علی کا ذکر کیا. اگر وہ مچل گیا تو مومن ہے، اور علی کو سن کے دہل گیا تو منافق ہے. تو روزے اول سے تو صوفیاء نے علی کے ذکر کو پیرامیٹر بنایا ہوا ہے. علی کا ذکر مومن کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے. یہاں آپ نے ایک یا علی کہا، یہاں اس کے وائڈل کا رنگ بدلنے لگا، یہاں اس کے چہرے کے حالات بدلنے لگے. اور میں نہیں کہہ رہا، تاریخ دمشق کبیر علامہ ابن عساکر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فرمایا نحنو معشر الانصار کننا نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب. اور اس کو نہیں ملی تاریخ عساکر نزہت المجالس سب پوری کی اٹھا کے پڑھ لے. کہا صحابہ فرماتے تھے کہ ہم تو اپنی اولاد کو بھی بلا کے کہتے تھے علی سے محبت کرتا ہے، علی سے پیار کرتا ہے. دیکھو علی نہیں سمجھ میں ہے نا بات، یہی رکائیے گا. آئیے خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس چلیں. کس کے پاس چلیں؟ رحمتی پیر کے پیر کے پاس چلیں. زور سے چمنستان کے اس گلستان کے باغبان کے پاس چلے. نظام الدین اے اولیاء کے اولیاء، محبوب الہی ہے، محمود الہی، اے سید محمد بدایونی، ذرا تم بتاؤ کہ علی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں نظام الدین حیادارت کہ گویت بندہ شاہ. نظام الدین حیادارت، یہ میں آپ نہیں کہہ رہے، کوئی کرائے کا مولوی اور شاعر نہیں کہہ رہا. سید صاحب نظام الدین حیادارت. کون ہے؟ امام علی نقی کے بیٹے کو نظام الدین کہتے ہیں. یہ علی نقی کون ہے؟ یہ علی رضا کے بیٹے ہیں. یہ علی رضا کون ہے؟ یہ موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں. ارے یہ موسیٰ کاظم کون ہے؟ کہ موسیٰ کاظم کو نہ دے، اس کے جوتے اٹھانے والا اگر دجلہ کے کنارے بیٹھے تو کہے جسے جنت خریدنی ہے مجھ سے خریدے. سنا تو ہوگا نا. زبیدہ گزری تھی، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ. بڑی معذرت کے ساتھ میں رضی اللہ نہیں لگاتا اس لیے کہ میرے ایک امام کا قتل ہارون رشید کے کاندھے پہ ہے. جی زر والوں کے سامنے آج بھی بے زمین جھکتے، ہم نہیں جھکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں. میرے اور آپ کے تعلق میں خون کا رشتہ نہیں ہے، مجھ میں اور آپ میں صرف ایک واسطہ ہے، وہ آل محمد کا واسطہ ہے. اگر آل محمد سینے میں ہے تو ہم تمہارے ہیں، اور آل رسول نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہم تمہارے نہیں ہو سکتے. دنیا کا کوئی رشتہ تم سے نہیں جوڑ سکتا. اگر جوڑتا ہے تو عشق آل رسول جوڑتا ہے، عشق اہل بیت جوڑتا ہے. یہی صدیق اکبر کا فرمان ہے، یہی فاروق اعظم کا فرمان ہے، یہی جناب ابو ہریرہ کا فرمان ہے، یہی جناب ابو قتادہ کا فرمان ہے، یہی صحابہ کا فرمان ہے، یہی تابعین کا فرمان ہے، یہی غوث اعظم کا فرمان ہے، یہی غریب النواز عطائے ہند کا فرمان ہے، یہی سرکار مدار العالمین کا فرمان ہے، یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فرمان ہے. جی اس فرمان سے کسی کا فرمان الگ نہیں ہو سکتا. پتا ہے کیا کہا؟ نظام الدین حیادارت کہ گویت بندہ شاہ. کہ نظام الدین کو حیا آتی کہ میں خود کو علی کا غلام ہوں. ارے موسیٰ کاظم جس کے چورے اٹھانے والا بہلول، جسے بہلول کہتے ہیں نا، وہ دریا کے کنارے بیٹھے اور گھرانے بنا کے کہے جنت بیچ رہا ہوں. زبیدہ کہے بیچو گے؟ بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا. 5 درہم میں کہوں اے بہلول یہ جو آپ بیچ رہے ہیں جنت، یہ رجسٹری کب کروائی؟ اس کا 7/12 کب اپنے نام پہ کروایا؟ ساٹھے قرار بنا ہے اس کا؟ اگر میں جالنا میں زمین بیچنے لگوں تو آپ مجھ سے خریدنے سے پہلے پیپر دیکھیں گے نا؟ بولیے بھئی دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ میں کہوں وہ سامنے روڈ کے کنارے میں 1 ایکڑ
تمہارے پاس کہ جس سے کچھ خریدا جائے پہلے پیپر دیکھا جاتا ہے؟ تو جب کوئی جنت دینے آئے نا آپ کو کہ ہمارے دامن میں آ جاؤ جنت، زور سے بولو، آتے ہیں نا؟ ہمارے مدرسے کی رسید کٹا دو جنت، آتے کہ نہیں آتے؟ جمعرات کو حضرت کی دعوت کر دو جنت، آتے کہ نہیں آتے؟ بولیے، مدرسے کی رسید کو کہیں گے جنت کی ٹکٹ لے جاؤ، کمولی صاحب ایک نہیں 10 ٹکٹ لوں گا پورے خاندان کی، 10 رسیدیں پھاڑاؤں گا، مگر پہلے وہ پیپر دکھا رجسٹری کے جو اللہ نے تیرے نام کیے ہیں، ہے نا؟ تو جنت لینے سے پہلے پیپر دیکھو، اور جب بات حسنین کریمین کی آئے تو پیپر نہ دیکھنا، بخاری دیکھنا۔ بخاری میں لکھا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ رسول کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار۔ اور کبھی اگر علی والا آ جائے تو پھر پیپر مت دیکھنا، اس لیے کہ اب تو مالک نے ہی کہہ دیا کہ یا علی انت قسیم الجنت والنار۔ علی جب لوگ حساب دے رہے ہوں گے قیامت کے میدان میں تو جنت و دوزخ تقسیم ہے نا؟ تو کیا بولو جنت دے رہے ہیں؟ موسیٰ کاظم کس کے بیٹے ہیں؟ جعفر صادق کے۔ اب میں ایک ایک نام کیا لوں آپ کو؟ جعفر صادق کس کے بیٹے ہیں؟ کون جعفر صادق؟ 22 رجب، کھیر پوری، نہیں میرے ساتھ بولنا پڑے گا، کتنی رجب؟ اور زور سے بولو۔ محلے کا کوئی کہے گا 15 کو کرو گا، نہیں میں 22 کو کروں گا۔ کیوں 22 کو کروں گا؟ اس لیے کہ میرے باپ نے کیا، دادا نے کیا، پردادا نے کیا، تیرے باپ نے کیا، ہے نا؟ مولوی صاحب آپ کے ابا بھی 22 کو کرتے تھے، آپ کے پیر صاحب بھی 22 کو کرتے تھے، آپ کے پر پیر صاحب بھی 22 کو کرتے تھے، آپ کے اجداد سارے 22 کو کرتے تھے، آپ 15 پہ کیوں آ رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ آپ اپنا چیک کراؤ، ہمیں کیوں چیک کرو؟ میں تو وہی کر رہا ہوں جو میرے اجداد نے بزرگوں نے کیا۔ 22 رجب 22، 22 سے پہلے ایک تاریخ اور آتی رجب میں، 13 رجب۔ 13 رجب کیا ہے؟ 13 رجب کو کیا ہے؟ 13 رجب کو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا نہیں پتا، محلے کی مسجد میں 40ویں کی محفل جیسا لگتا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے کہ نہیں؟ تیرے بیٹے کی 11 میں یہ بولا، 11ویں شریف میں پورا محلہ سر پہ اٹھاتے غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک، نیا لنگر دیکھ توشا، سبحان اللہ بھی غوث پاک کا کریں گے، مگر 13 رجب کو کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ 13 رجب کو پتہ ہے کون ہے؟ عبدالقادر جیلانی۔ عبدالقادر جیلانی بیٹا ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہیں وہ بیٹے ہیں سید عبداللہ ثالث کے۔ عبداللہ ثالث بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ ثالث کے والد کا نام ہے، کیونکہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، عبداللہ ثالث کے والد کا نام ہے حضرت یحییٰ زاہد۔ یحییٰ زاہد کا نام ہے سید محمد۔ سید محمد کا نام ہے کہ والد کا نام ہے سید موسیٰ ثانی۔ موسیٰ ثانی کے والد کا نام ہے عبداللہ ثانی۔ عبداللہ ثانی کے والد کا نام ہے موسیٰ الجون۔ موسیٰ الجون کے والد کا نام ہے عبداللہ محض۔ عبداللہ محض کے والد کا نام ہے حسن مثنیٰ، اور حسن مثنیٰ کے والد کا نام ہے امام حسن، اور امام حسن کے والد کا نام ہے مولا کائنات حل مشکلات غالب کل غالب۔ زور سے سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، صاحب منبر، فاتح خیبر، علی ابن ابی طالب۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دادا کی ولادت کی خوشی میں چھپ، بیٹے کی ولادت ہو تو پھر نیاز ہے، پھر نظر نہیں۔ جو غوث اعظم کا ہے وہ مولا علی کا پہلے، جو غریب نواز سے محبت کرتا ہے وہ مولا علی نہیں، جو کسی ولی سے محبت کرتا ہے۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، علامہ جامی کہہ رہے ہیں علی اولیاء را دلیل حق آمد۔ ولی کی دلیل یہ تھوڑی ہوا میں اڑتا ہے، ولی کی دلیل یہ ہے یا علی کہہ دو اس کا ساز عشق بجنے لگتا ہے۔ علی کا
علی اولیاء را دلیل حق آمد. ولی کے حق ہونے کی دلیل ہوا میں اڑنا نہیں ہے. ہوا میں تو وہ بھی اڑ رہا تھا, یاد آیا اجے پال جوگی. جتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا روایت ہے, وہ جے پال جوگی کو کیا کہیں گے؟ بولو بولیے. ہوا میں اڑ رہا, ہوا میں اڑ رہا. غریب نواز نے کہا مجھے جانے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے جوتیاں کافی ہیں. پتا چلا جس کا دماغ ہوا میں چلے اس کے لیے ہمیں اوپر جانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ علی والے کی جوتیاں کافی ہیں اس کو. ہوا میں اڑنا دلیل ولایت تھوڑی ہے. دلیل ولایت کیا ہے پتا ہے؟ جو غریب نواز کہتے ہیں من ذات علی را بواجبی قیدا میں اللہ دانم کہ مثل او ممکن نیست. ارے علی کی ذات کو معین الدین کہاں جان سکا ہے؟ معین الدین بس اتنا جانتا ہے علی کے جیسا نہ پہلے کوئی گزرا نہ اب کوئی آئے ہے نا. تو وہ شعر ادھورا رہ گیا تھا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا. میں کہاں تک بات لے جاؤں؟ محبوب الہی سید محمد بدایونی کیا فرماتے ہیں؟ نظام الدین حیا ڈالے کہ گویت بندے شاہم. نظام الدین کو حیا آتی کہ خود کو وہ علی کا غلام کہے, خود کو علی کا, میں حیا کرتا ہوں علی کا غلام کہوں. پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں قمبر اورا کمینہ یک گدا باشد. علی وہ ہے کہ اس کے در کا جو غلام ہے یہ نظام الدین اس غلام کا بھی غلام. اور ابھی شجرہ پڑھ رہا تھا میں تو اس میں ایک نام میں نے پڑھا, بابا فرید الدین گنج شکر. کون پتا ہے؟ فاروق اعظم کا بیٹا, عمر ابن خطاب کا شہزادہ. زور سے حق فرید یا فرید کی صدا رات کو لگی نا قوالی میں, مزہ آیا نا. اب ان کا قول بھی سن لیجئے. بابا فرید کیا کہتے ہیں؟ زمشرق تا مغرب گر امامست. کہ وہ آپ نے امام بنایا وہ الگ, گھر کا امام, دسترخوان کا امام, گلی کا امام, محلے کا امام, کوچے کا امام, سڑک کا امام, ہائی وے کا امام, NH8 کا امام, NH96 کا امام, بہت سارے ہم نے بنائے, آپ نے بنائے. مگر بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں زمشرق تا مغرب, ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک, زمشرق تا مغرب گر امام علی و یازدہ یعنی 11. اب سنیے گا, زمشرق تا مغرب گر امام علی و یازدہ بسرش تمامس. کہ مشرق سے مغرب تک دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک امامت علی اور اس کے 11 بیٹوں میں سمٹ کے رہ گئی ہے. جس کو چاہیے کچھ پیغام وہ پھر علی کے قدموں میں آئے اور اس کے بیٹوں کے قدموں میں. یہاں تو سادات کا نام لو, مولوی صاحب کے پاؤں کی لوگ یہاں باہر آ جاتی ہیں. ہاں سیدوں کا ادب نہیں, میں اس لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں ادب کرو کہ انہیں سرخاب کے پر لگے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ادب کرنا پڑے گا کہ ان کی رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون گردش کر رہا. عجیب معاملہ. علی کل ایک بحث سن رہا تھا, ایک صاحب کہہ رہے تھے اصل میں کسی کو قتل کر دینا کفر نہیں ہے, اس لیے ہم لوگ یزید کو کافر نہیں کہتے. ہاں گستاخی رسول جو ہے وہ کفر ہے. میں نے کہا واہ کیا بات ہے. ایک بات بتاؤں, میں عمرہ کرنے گیا, ٹھیک ہے, نہیں میں نہیں گیا, سمجھ لیجئے کہ ربانی پیر صاحب عمرہ کرنے تشریف لے گئے. آپ وکرولی میں رہتے ہیں, میں سانتا کروز میں. آئے کہ شفیق صاحب میں عمرہ کرنے گیا تھا, تشریف لائیے ملاقات ہوگی. میں پہنچا ملاقات کرنے, انہوں نے جو ایک عطر کی بوتل دی, ایک زمزم جو ہے وہ عطا فرمایا, اور اس کے بعد کچھ کھجوریں لی. کئی لوگ میں مدینے سے خاص لایا ہوں, اور میں نے ایسے کھجور لے کے دیکھا اور دیکھ کے زمین پہ ڈال کے اس کو پیر سے مسلنا شروع کیا. ہے کوئی اس مجمع میں جو مجھے مومن کہہ سکتا ہے؟ ہمت کسی. مدینے کی کھجور کہہ کے دیا انہوں نے کہ آپ کے لیے میں مدینے سے اسپیشل یہ کھجور لایا ہوں, رسول کے روضہ پاک سے, اس شہر سے, یہ لیجیے. میں نے ایسے کھجور لی, ایسے زمین پہ ڈالا اور پیر رکھ کے اس پہ کھڑا ہو گیا.
یا پیر سے ٹھوکر مارنا. میرے خیال سے اس وقت روئے زمین پہ کسی ماں نے وہ مفتی پیدا نہیں کیا. ایسے مفتی پیدا نہیں ہوتے, بنتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو پیٹرن کرا دیا, جو پیدا ہوا سبھی مفتی. ہاں, کیسے کبوتر کے انڈے سے کبوتر, کوے کے انڈے سے کوا. یہی ہو گیا آج کل, مفتی کے گھر میں جو پیدا ہوا سب مفتی. تو کسی ماں نے ایسا مفتی جنا نہیں ہوگا جو اب میرے ایمان کا قول کر دے گا. نہیں, اس نے مدینہ سن کے ایسا کیا, اس نے نسبت رسول کی توہین کی. میں کا ظالم مدینے سے آنے والی کھجور کو پیر پر رکھوں تو مسلمان نہیں بچا, اور حسین کے لبوں پہ چھری رکھنے کے بعد بھی یزید مسلمان کیسے بچا؟ یہ وہ سوال ہے جو محرم کے مہینے میں آتے ہیں نا, محرم الحرامی مقررین جو ہوتے ہیں سارے, بھئی جب حافظ رمضانی ہو سکتا ہے تو جیسے محرم الحرام میں نکلے وہ محرم الحرامی مقرر آتے ہیں نا, نذرانے تہتواں کر کے آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنے, اور آپ بھی حسین پاک کی محبت میں سننے لگتے ہو, نہ جانے کیا کیا. یعنی 10 دن کی تقریر میں سارے 9 دن تو وہ اپنی فضیلت بیان کرتا ہے کہ میں کشی نگر سے آیا, میں مہانگری سے آیا, میرا برتھ ڈے یہ تھا, مجھے وڑا پاؤں کھایا, میں جوس پیا. تو پوری تقریر اسے میں گھمائی. آدھے دن میں کہتا کاش وقت ہوتا, یہ 9 دن سے آپ کیا کر رہے تھے. یہ بےایمانی اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بےایمانی. کوئی سنویدھان کی شپت لے کر اگر دیش ہت میں کام نہ کرے تو دیش کا غدار ہوتا ہے. کوئی اسلام کے نام پر اگر ممبر رسول پہ آ کر کے رسول اور آل رسول کا ذکر نہ کرے وہ بھی اتنا ہی غدار. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا دار بے ایمان کو تو بولتے ہو, مگر امامے والے بے ایمان کو بولنے کی آپ کی ہمت نہیں پڑتی. آپ کہتے یار فتویٰ لے آئے گا. ایسے کئی فتوے حسینیوں کے جوتوں کی نوک پہ پڑے ہوئے ہیں جو آل محمد کے بغض میں لگے, وہ فتووں کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے فتوے ہم نے تو ڈسٹبن میں رکھے ہوئے, جا کے اٹھا لو کتنے چاہیے. ہماری زندگی, ہم حجر ابن علی کے ماننے والے ہیں. حجر ابن علی پڑھیے گا, جا کے گوگل کیجئے گا, جس کو نہیں آتا گوگل میں تو کیا ملے گا اللہ بہتر جانے. اور پھر موقع اگر ملے تو اپنے مرشد سے ضرور پوچھیے گا کہ حضور اگلے جمعرات کو درس حدیث میں تھوڑی دیر حجر ابن علی بتاؤ. بس آج اتنا اشارہ کر دو کہ حجر ابن علی وہ عاشق علی ہے, وہ عاشق اہل بیت ہے کہ جب لایا گیا تختہ دار کے پاس شام کی حکومت میں, کہا حجر تجھے قتل کرے یا بیٹے کو, پہلے تجھے مارے یا تیرے بیٹے کو. تو حجر کہتے پہلے بیٹے کو مارے. کہا رے بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کا جنازہ دیکھے گا, بوڑھے کاندھوں پہ جوان بیٹے کی لاش اٹھائے گا, کیسا آدمی ہے. پہلے تو مر جا, بعد میں بیٹا. کبھی بیٹا پہلے کیوں؟ وجہ یہ ہے میں تو علی کی صحبت اٹھایا ہوا ہوں, میں علی کی محبت سے نہیں ہٹ سکتا. کہیں ایسا نہ ہو میری لاش دیکھ کر اس جوان کا دل بہل جائے, یہ حب علی سے ہٹ جائے. تو میں چاہتا ہوں بیٹا پہلے مرے, میں تو مر بھی جاؤں کل بھی جاؤں, علی نہیں چھوڑ سکتا. جب درجہ محبت کا یہاں آتا ہے نا, فنا فی المرشد کے بعد پھر فنا فی علی کی منزل. مرشد علی تک پہنچاتا ہے, علی مصطفیٰ تک پہنچاتے. پھر یہ مصطفیٰ کی مرضی ہے, خود تک رکھے تو بھی معراج, خدا تک پہنچائے تو بھی معراج ہے نا. پھر تو مدینہ وہ ہے, اگر وہ خدا تک پہنچا دے تو بھی منزل ملی, وہ اپنے پاس رکھتے تو منزلوں کی منزل ملی. وہ کعبے تک پہنچائے نبی تو کعبہ ملتا ہے, وہ قدموں میں رکھے تو کعبے کا کعبہ ملتا ہے, اینے کعبہ ملتا ہے نا. پھر رسول کی مرضی, مگر بنا علی کو بائی پاس نہ کیجیے. اور یہی چاہتا آج کا مولوی کہ علی کو بائی پاس کرنا. نہ جانے کس کی فوج ہے, اللہ بہتر جانے. امام مہدی کی تو نہیں ہو سکتی, امام منتظر جو آئیں گے قرب قیام ان کی تو نہیں ہو سکتی. یہ نہ جانے کس کی. حزب الشیطان بھی تو ہے, حزب اللہ ہے تو حزب الشیطان بھی تو ہے.
اللہ جانے کون ہیں یہ لوگ، مگر میں ان کو کیوں ان کے پیچھے پڑھوں، میں آ جاؤں اپنے بڑوں کی بارگاہ میں۔ ابن عساکر تاریخ دمشق کبیر صفوری کے حوالے سے جو بات کہی تھی، کننا نبور و اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، ہم انصار صحابہ اپنی اولاد کو علی کی محبت کے ذریعے پہچانتے تھے۔ خزینۃ السادات، رواتع نقل، رسول کا دور، خوبصورت صحابی، گورا چٹا حسین لمبا چوڑا تاجر، نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا دیا بڑا حسین و خوبصورت، پھر اس کے بعد جب وہ سفر سے آیا خدا نے ایک اور بیٹا دیا، کالا کلوٹا سیاہ رنگ کا، ایک دم ڈارک۔ محلے کے لوگوں میں بات چلنے لگی کہ اس کی بیوی کا کردار اچھا نہیں، اس لیے کہ میاں بیوی جس قدر حسین و جمیل ہیں، بیٹا جو ہے سیکنڈ نمبر کا وہ ویسا نہیں، کچھ تو گڑبڑ، کچھ مسئلہ خراب ہے، کچھ تو معاملہ ہے۔ اب وہ چوراہوں کی پنچایت 2022 کا انوینشن تھوڑی ہے، یہ تو جناب آدم کی اولاد میں پہلے شروع ہو گیا تھا، جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا، تو وہیں سب کچھ چل رہا۔ بہت کہنے کی باتیں، کہاں تک جاؤں اور کہاں تک لے جاؤں، اتنا نہ پھیلا دوں کہ سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ اب بمبئی والے جا کے کہیں بہت رائتہ پھیلایا، مجھے سمیٹ ہی نہیں پائے۔ عزیزان محترم، بات چلی، صحابی نے سنا، درگزر کیا، سنا درگزر کیا، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ، یہاں تک کہ سال گزر گئے۔ کا جب بات حد سے بڑھی اور بچہ محلے میں کھیلنے نکلا تو لوگ اس کو کہنے لگے، تانا دینے لگے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ اس نے اپنا مقدمہ بارگاہ رسالت میں آ کے لکھوایا، یا رسول اللہ، میرے 2 بیٹے، ایک میری طرح خوبصورت و حسین، ایک تھوڑا رنگ میں کالا کلوٹا سیاہ رنگ کا، میرے محلے کی عورتیں، خواتین، عزت دار لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی علامہ مختار صاحب بیان کر رہے تھے جناب موسیٰ کا واقعہ، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، منہ کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں لکڑی کو، زبان عبرانی، جس دریا میں موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو بچہ ولادت پایا، فوراً ڈالا پیٹی میں لکڑی کے اور بہا دیا، نام بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ بہتا ہوا دریا سے، جو دریا کی ایک شاخ دربارے فرعون کے محل سے گئی تھی تاکہ عورتیں پانی یوز کر سکیں، وہ کٹ بنایا جاتا تھا، اس کٹ سے وہ جب گزرا اور یہاں فرعون کی بیوی آسیہ آئی تھی، غلاموں کو دیکھا کہ پانی میں لکڑی جو ہے بہتی جا رہی ہے پانی کے اندر، تو کہا موسیٰ، پانی میں لکڑی، چھلانگ لگا کے غلام نے لے آیا، اندر بچہ تھا تو نام ہی پڑ گیا موسیٰ۔ ماں باپ نے تھوڑی رکھا، اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ گود میں کھلا رہی تھی، فرعون آیا، قرآن ہے، ایک لفظ قرآن سے آگے ہو تو بتا دیجئے۔ فرعون آیا، پیار آیا بچے پہ، خوبصورت و حسین، گود میں اٹھا لیا، کہ جیسے گود میں اٹھایا، جیسے گود میں لیا، جیسے گود میں اٹھایا، لمس اس کا ٹچ جناب موسیٰ کو پڑا۔ موسیٰ گود میں تھے، جلالی تو تھے ہی، پلٹے اور داڑھی پکڑ کے تماشا لگایا۔ جی 2 باتیں یہاں آ گئی، کیا کہ موسیٰ کی غیرت نبوت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ لمس کافر ہو، تو محمد کو کیسے گوارا ہوا کہ کافر کے دسترخوان پہ صلی اللہ علیہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کی غیرت نبوت لمس کافر برداشت نہ کرے۔ 16 سال تک میرے نبی نے ابو طالب کے سینے پہ سر رکھ کر آرام کیا ہے۔ کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ مگر ایک بات جو یہاں میں بتانے کے لیے آیا کہ موسیٰ نے گود میں داڑھی پکڑی،
तमाचा लगाया, यही पता चल गया हर दाढ़ी वाला नेक नहीं होता, कुछ फिरौन भी होते हैं। बोलिए, आप तो हर दाढ़ी वाले के पीछे चल रही है, अरे कितनी बड़ी दाढ़ी है, अरे सुभान अल्लाह, अरे वाह वाह। नहीं जी, दाढ़ी के पीछे कल इसी दाढ़ी के पीछे छुपा हो। जिस दरबार में आए हो ना, वो यही काम करवाते हैं, दाढ़ी पे नहीं, कल्ब पे। कल्ब अच्छा होगा, दाढ़ी अच्छी लगेगी। और तेरा दिल ही अच्छा नहीं है तो किस चीज की दाढ़ी? दाढ़ी काली अच्छी लगती है, दिल काला नहीं, है ना? तो यहाँ दिलों पे काम करवाया जाता है। यही फर्क है खानकाहों में और अदमी खानकाहों में, यही फर्क है। वो दाढ़ी पे आके रुक जाते हैं और अहलुल्लाह जो है वो दाढ़ी से निकल के दिलों में चले जाते हैं। और जब तक बात दिल तक थी, इसी महफिल से गजाली आया, राजी आए, बगवी आए, इन्हीं महफिलों से कोई जुनैद बना, कोई बायजीद बना, कोई मारूफ बना, कोई बहलोले दाना बना। और जब से दिल तक की मंजिल खत्म होके दाढ़ी पे रुक गई, अखबार पढ़ लो, आगे बताने की जरूरत क्या है जी? कौन सा गुनाह है जिसमें ये दाढ़ी शामिल नहीं? जुल्म में ये दाढ़ी, दहशत में ये दाढ़ी, धमाके में ये दाढ़ी, कत्ल में ये दाढ़ी, गारत में ये दाढ़ी, चोरी में ये दाढ़ी। समझे आप? जनाब मूसा ने इसलिए दाढ़ी पकड़ के दिखाया, दाढ़ी फिरौन जैसी नो। दिल पाक करिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या रसूल अल्लाह। मेरी घड़ी की सुइयों पे नजर है, क्या कहा? खूबसूरत हसीन सहाबी। दरबारी नबूवत किताब का नाम खज़ीनतुस सादात, इसलिए कि मेरे बोलने के बाद तकरीर जब अपलोड होती है तो मौलवी ज्यादा सुनता है जी, और एकदम गौर से सुनता है कि कुछ तो गलती करे, और कुछ लोग गलती बनाते हैं जी। गलती नहीं होगी, उसको गलती बनाएंगे। और मैंने पहले ही अपने ऊपर कवच लगा रखा है, फतवा प्रूफ। अरे जब हमारा प्राइम मिनिस्टर जब दुश्मन प्रूफ है तो मैं फतवा प्रूफ नहीं हो सकता? बस दोस्तों गौर से सुनिएगा और एकदम फैसले की मंजिल पे आपको लाया, जहां आयत पढ़कर और उसका तर्जुमा करके बात खत्म कर दूंगा कि रसूल की बारगाह में सहाबी ने आकर के मुकदमा दर्ज करवाया, सरकार में खूबसूरत गोरा हसीन छिट्टा, मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह खूबसूरत और हसीन, पहला बच्चा हम मियां बीवी के मिस्र, दूसरा काला कलूटा। मोहल्ले वाले बातें करते हैं, मोहल्ले में ये गॉसिप चल रही है, गपशप चल रही है। रसूल ने देखा, मुकदमे को सुना, सुन के कहा मेरे सहाबी घर जा, बीवी बच्चे लेके आ। अब लीजिए, सहाबी घर गए, सौदा को लिया, शहजादगान को लिया, लेके बारगाहे रिसालत में तशरीफ लाए, बच्चे आगे बैठ गए, बड़े पीछे बैठ गए, बीवी जो है वो जहां औरतों की जगह बनी थी वहां जाके बैठ गए। खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इख्तिलाजे कल्ब बढ़ रहा है, धड़कनें तेज हो रही हैं, हार्ट पल्पिटेशन शुरू है, जल्दी कीजिए, मेरा फैसला सुना दीजिए। सरकार मुस्कुराए, नजर इल्तिफात, निगाह रहमत सलमान फारसी की तरफ की, कहा सलमान जल्दी से जाओ, मेरे दोनों शहजादगान को लेकर आओ। सलमान उठे, दरवाजे ज़हरा पे पहुंचे, सैयदा ज़हरा के दरवाजे पे पहुंचे। कौन ज़हरा? कौन सैयदा? ये वही
सैयदा ज़हरा हैं जिसके दरवाजे पे जिब्रील आए, मलकल मौत के साथ खड़े हो गए। और ये रिवायत सहीहा है, दरवाजा खटखटाया, मन दक्कल बाब, हम एक मुसाफिर हैं, नबी से मिलने आए हैं। कहा भी बाबा नहीं मिलेंगे, चले जाओ। फिर आवाज़ लगाई, फिर वही जवाब, फिर आवाज़ लगाया, फिर वही जवाब। बुखारी है जी, कोई और किताब थोड़ी है। का जब बार बार रिटर्न किया गया, रसूल के कानों तक आवाज़ गई। रसूल ने कहा शहजादी क्या बात है? का बाबा कोई मुसाफिर बार बार आपसे मिलने की जिद कर रहा है, मैं उसे लौटा रही हूँ, वो बार बार आ रहा है। रसूल टेक लगा के बैठ गए। कहा मेरी बेटी ये जिब्रील अमीन है, साथ में मौत का फरिश्ता मलकल मौत है, ये किसी दरवाजे पे इजाजत नहीं लेता। ज़हरा ये तेरी तहारतों का हया है, ये जिब्रील भी इस दर पे रुका है। मैं कहता हूँ 14वीं सदी के मुल्लो, तुम जाओ जिब्रील अमीन से सीखो। जब फरिश्ते ज़हरा का ये हया रखे तो आज के किसी दज्जाली की क्या हैसियत है जो बताइए कौन जात है सैयदा ज़हरा की? कौन जात है? ये वो जात है मेरे अजीजों कि अल्लामा अबू बकर जस्सास जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कुरान लिखा, अहकामुल कुरान, ये मर्जा है। जब लिखा ना, और एक रिवायत आई, चोरी का एक मामला फंसा था, हस्सान इब्न साबित ने आके पैरवी कर दी, सरकार छोड़ दो, बड़े खानदान का मैटर है। उस औरत का नाम भी फातिमा था। इत्तेफाक से सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा के लव सरिकत फातिमा बिन्त मुहम्मदिन लक़तअतु यदहा, ऐ हसन ये शरीयत का कानून है, अगर मेरी शहजादी ने भी चोरी की होती तो मैं हाथ काट। सरकार कह के निकल गए। अबू बकर जस्सास जब लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं पता है? लव सरिकत, नाम नहीं लिखा, फुलानतो बिन्त फुलानिन। शागिर्दों ने पूछा हुजूर यहाँ तो नाम है, अब नाम क्यों नहीं लिखते? कलेक्टर का अच्छा लफ्ज़ चोरी के साथ शहजादी का नाम लिखूं, ये मेरी हैसियत और जुर्रत नहीं है, ये अदब के खिलाफ है कि इस लफ्ज़ के साथ ज़हरा का नाम लिखा जाए। तो जालिम सुन्नियत का इतना ठेकेदार बना फिरता है। अच्छा मसला भी यही है, ये लोग उसी को हीरो बनाते हैं जो अहले बैत के खिलाफ खड़ा हो जाए। तारीफ उठा लो 1400 साल, वही हीरो है इनका। भाई किसी को चमकना है, कहाँ हमें स्टेज की दुनिया में रोशन होना है, कहा तुम अहले बैत के मुखालिफ धड़े में चले जाओ, हीरो बनाइए। वही हाल हुआ। ये दरे ज़हरा का हया है अजीजों, ये दर वो दर है जहाँ फरिश्ते खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कहीं पर मौका मिल जाए हुसैन का झूला झूला, एक बार मौका मिल जाए हसन का झूला झूला। और मेरे उस्ताद सैयद हामिद अशरफ साहब सुदीदार मोहम्मदिया को पढ़ा हुआ हूँ, मेरे उस्ताद अशरफुल उलमा फरमाते थे, बाबू जब ये हदीस पढ़ाई का बाबू ये वो दरवाजा है जिस दरवाजे के बाहर फरिश्ता भी हाथ बांध के खड़ा रहता है, हमें जुर्रत नहीं है कि इस दरवाजे के अंदर से। ये वो दरे ज़हरा है। और यही कहा था अगर हुब्बे अहले बैत की बात उसी वक्त करना जब यहाँ पे खड़े रहने की ताकत हो, जब यहाँ खड़े रहने की ताकत नहीं, गवाने की ताकत नहीं, लुटाने की ताकत नहीं, तो फिर ये दर छोड़ दो। यहाँ कुर्बानी मांगी जाती है, यहाँ सर कटाए जाते हैं, यहाँ बेटों को हुसैन पे सदका कर दिया जाता है, लोग बेटे बचाते हैं, हुसैन वो है जिस पे बेटे लुटाए जाते हैं। ये अहले बैत, ये है आले मोहम्मद। तो दरवाजे ज़हरा पे सलमान फारसी पहुंचे, दरवाजा खटखटाया का दरवाजा खुला। मेरी बीवी मेरी सैयदा की एक कनीज नाम है फिजा, दोनों शहजादों को तैयार करके लाई का सलमान ले जा। मुश्किल में सलमान, परेशानी में सलमान, हैरानी में सलमान। सलमान कहते मैंने अभी आके मैसेज दिया नहीं कि नबी ने बुलाया, ये शहजादे तैयार कैसे? मुस्कुरा के कहती तू जिस नबी का गुलाम है ना, मैं उसकी बेटी ज़हरा की बांधी हूँ। ये टिकटॉकर्स के पीछे भागने वालों,
تمہارے لیے قابل اتباع رسول کی شہزادی، اور رسول کی شہزادی کے بارے میں ایک بندہ ہے جو مرد قلندر ہے، لوگ اسے اقبال کہتے ہیں، اللہ اللہ، اقبال کہتے ہیں آئینے، اقبال کہتے ہیں آئینے حق زنجیر پاس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ، وگرنہ گردے ترک تربتش گردید میں سجدہ ہامر خاں کے اوپر شید میں، لوگوں رسول کی شریعت اور خدا کے قوانین بیچ میں ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو حاجی کعبے کا طواف کرتا، اقبال در زہرا کا طواف کرتا، قبر سیدہ کا طواف کرتا، اور لوگ نمازی قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے، میں زہرا کی قبر پہ سجدہ کرتا۔ یہ مقام سیدہ زہرا ہے، یہ جناب زہرا پاک کا مقام ہے۔ دنیا جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، جب پیدا ہوئے تمہاری ولادت کی وجہ سے تمہاری مائیں 40 دن تک مصلی پہ نہیں جا سکی، مگر امی عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ ظہر کے وقت ولادت حسین حسن کی خبر آئی، میں پہنچی، سیدہ سے ملاقات کی، مبارکباد دی، بیٹھے گفتگو کر رہی تھی، عصر کی اذان بلال نے مسجد نبوی کے صحن سے لگائی، جی جی، اور سیدہ عائشہ کہتی ام المومنین میں نے دیکھا کہ زہرا اٹھی، مصلی بچھایا، اپنے خالق کے روبرو سجدہ ریز ہوئی، کہ بطول کہتے اس کو ہے جسے مصلی عبادت سے روک نہیں سکتا ہے کائنات میں ایسی کوئی خاتون؟ تو اس دروازے پہ سلمان فارسی کھڑے ہیں کہ سلمان بھیجا، پر پوچھ کیسے پتا چلا؟ سلمان دونوں شہزادوں کو لے کے چلے، سلمان ہی کا انٹروڈکشن میں اگر 1 گھنٹہ لگا دوں میں، سلمان کس کو کہتے ہیں؟ 250 سال میں ایمان لائے، 250 ایئرس، 300 سال میں وصال ہوا۔ سلمان فارسی کون سی کتاب جانتے تھے، کہاں کیا پڑھا، کہاں علی نبی کے بارے میں پڑھا، کہاں زہرا کے بارے میں پڑھا، بس اتنا سمجھ لو سلمان وہ ہے، آئے باہر سے ہے، رسول کہتے ہیں منا حلل بھائی، یہ باہر والا نہیں، یہ گھر والا، گھر والا، نبی کے گھر میں اور گھر میں فرق ہوتا ہے، یہ مولوی نہیں سمجھے گا، آپ سمجھ کے جائیے، نبی کے گھر میں اور گھر میں فرق ہوتا ہے، 2 بندے ہوں، ایک کے پاس نبی کی نالین ہو، ایک کے پاس نبی کا امامہ، دونوں تبرک ہے، مگر افضل امامہ ہے، کس سے؟ نالین سے، نالین پیروں میں ہوتی ہے، امامہ سر میں ہوتا ہے، یہی تو بتا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے در والا، ایک ہوتا ہے گھر والا، جو قدموں میں ہے وہ اور ہے، جو کعبے پہ ہے وہ حسن ہے، حسین ہے، مرتضیٰ ہے، حیدر کرار ہے۔ اے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے؟ حسین بیان کرنے کے لیے ملا کی ضرورت ہے، مفتی مفتہ کی ضرورت ہے؟ نہیں، حسین بیان کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم یطہرکم تطہیرا الا المودۃ فی القربى فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون انا اعطیناک الکوثر۔ اے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اور جھولا جھولاؤں، پیار کروں، نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل کے ارمان نئے نئے، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤگے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان نئے نئے۔ ابو طالب سمجھنے کے لیے شیب ابی طالب میں آنا پڑے گا مولوی صاحب، وہاں توند بھرائی نہیں ہوتی، وہاں بھوکے رہا جاتا ہے، وہاں ایک کھجور کے مہینوں گزارا کیا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب کی کٹھنائیوں سے جو گزرا ہو، جس نے اتنے امتحان دیے ہو، اس کے کفر کا اعلان کر رہے ہو، اپنے بڑوں کو پڑھ لیتے، انہوں نے صاف کہا اگر تم دلیل میں ایمان تک نہیں پہنچے
پہنچے خاموشی اختیار کرو. یہ خاموشی ہے. ہر منبر ہر محراب سے جناب ابو طالب پہ ارے بابا فرید گنج شکر بارگاہ نظام الدین اولیاء میں پہنچے کہ حضور کچھ ذکر کروائیے. میں کہا سرکار 20 سال تو آپ سندھ کے پنجاب کے جنگلوں میں گزار کے آئے اور یہ حال ہوا کہ جسم پہ ہڈی پہ صرف چمڑا بچا تھا, آنکھیں کھلی تھی, قل هو اللہ پڑھتے تو تھے مگر اس نور کا دیدار نہیں کیا تھا, اللہ الصمد تو پڑھتے تو تھے ہے نا, بے نیاز کو دیکھا نہیں تھا, لم یلد ولم یولد کو پڑھتے تو تھے, اس نراکار کو کبھی درشن نہیں کیے تھے, آنکھیں کھلی تھی, چکرا کے گرے, اوپر سے کوا اڑ رہا تھا, آ کے بیٹھ گیا, کہ 2 پیالے ہیں, جنگل ہے, کچھ پی لوں پانی, کہ جیسے جھکا تو بابا فرید کہتے ہیں کعبہ سب تن کھائیو کھائیو چن چن ماس, ان 2 نینن کو نہ چھڑیو محبیہ ملن بیمار. فرید کہاں ہو تو کہیں گے میں جس رب کو جانتا ہوں یہ نظام الدین اس رب کو پہچانتا ہے. سرکار منزلیں طے کروائیے. آج کل کیا منزلیں دے تناظر دے, کہاں ذکر, کہاں قلب, کہاں لطیفہ, کچھ پتہ ہی نہیں. لطائف کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں. ہاں 2 منٹ بیٹھ کر اگر آپ بات کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا دہشت گردی کیوں ہے. اس لیے کہ بیچارہ گھر پہ کھڑا ہے, گھر تک آیا نہیں. من عرف نفسه فقط عرف, نفس کو پہچانا ہی نہیں, دستک ہی نہیں دی کبھی. اور دے گا کیسے؟ کنجی علی کے پاس ہے, معرفت کی کنجی علی کے پاس ہے. کم سے کم پیر کامل لیا ہوتا تو وہ تو پہنچا تھا, پیری کا بنٹا ڈال ہے. کیسے پتا بابا فرید آئے کا حضور کچھ منزلیں طے کروائی, تو کہا روزہ رکھو, جب کوئی آئے گا کچھ کھلائے گا تو ہی کھانا, خود سے نہیں کھانا, لے کر کے روزہ رکھ لیا اور تشریف فرما ہوئے. کہتے بھی 7 دن گزرے تھے نڈھال بھوک سے, غشیداری ہو رہی ہے, بھوک لگی تو چکر آتے, چکر آتے. سامنے سے ایک آدمی آیا, اس نے دیکھا, حالت کو محسوس کیا, روٹیاں تھی, اپنی گٹھری کھولی کا کھا لو, بیٹھے. اب بیٹھ کر جیسے روٹی پہ ہاتھ لگایا تھا ٹکڑا, نظام الدین اولیاء آ گئے. فرید کیا کر رہے ہو؟ کہ سرکار آپ نے کہا تو کوئی کھلائے تو کھا لو, بس 1 لقمہ کھانے کا. نہیں چلو اٹھو. جی قطب الدین بختیار کاکی کہا فرید کیا کر رہے ہو, فرید کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور بس 1 ٹکڑا جو ہے منہ میں رکھا, 1 ٹکڑا, تاکہ تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے لائف, پیروں کی جو کپکپاہٹ ہے ختم ہو جائے. تو مسکرا کے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کے مرشد نے, کہ یہ ایک شرابی, یہ جو شخص آیا یہ شرابی ہے, یہ شراب فروخت کرتا ہے, یہ اس کی شراب کے فروخت کرنے کے بعد جو کمائی ہوئی ہے اس سے لی ہوئی روٹی ہے. اور مقام صفا پہ یہ روٹیاں نہیں چلتی, پاک اور حلال غذا کام آتی ہے, پاک اور حلال غذا کی حاجت ہوتی ہے. کہا جلدی سے اٹھو. تو میں یہی سوچنے لگا جو مقام صفا پہ پہنچنے والا ہو, سلوک کا مسافر ہو, تو مرشد قطب الدین اسے روک لیں اور روک کر کہے کہ یہ حلال غذا ریکوائرڈ ہے, حرام نہیں. تو جو مقام نبوت کا فائل ہو, اللہ کا نبی ہو, اور روز بروز انوار و تجلیات الہی سے بہرامر ہوتا ہو, کیا اسے کافر کے گھر کا رزق کھلایا گیا؟ فیصلہ تو کرو. ٹھنڈے دماغ سے کفر بڑھانے میں اتنا نہ بڑھ جاؤ. وہ نہیں پڑھا تفسیر میں, میں ہی پڑھ رہا تھا اس تفسیر کے اندر کہ جناب یونس کو مچھلی پیٹ سے لے کے چل رہی ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں وہ مچھلی جنت میں جائے گی. کیوں بھائی؟ مچھلی کہاں مچھلی جنت میں جائے گی؟ کیوں؟ کہ اس نے جناب یونس کو اپنے پیٹ میں 40
عجیب گنگا بہائی ہے. میں کہوں ابو طالب تمہاری غلطی بتا دو, ختم کرو. کیا غلطی ہے جس کی سزا یہ دے رہا ہے آپ کو؟ تو پلٹ کر کہیں گے کوئی غلطی نہیں ہے, میرا ایک لال ہے, نام اس کا علی ہے, صاحب ذوالفقار ہے. زور سے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ بدر میں آتا ہے تو لات و منات کے قلع قمع کر دیتا ہے. وہ ہے جو فتح مکہ میں بتوں کو توڑ دیتا ہے, اور وہی صحیح قصر اس کے بیٹے نے کربلا میں پوری کر دی. یزیدیت کو پوری طاقت کے ساتھ صبح قیامت تک کے لیے فنا کی گھاٹ ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے عزیزان کہ وہ سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے ہیں سیدہ کے, اور دونوں بچوں کو لیا اور لے کر کے آ گئے. اور آنے کے بعد کہا یار جیسے دروازے سے داخل ایسے مسجد نبوی دیکھیے, ایک دم غور سے دیکھیے گا, یہ مسجد نبوی تھی. ادھر پہ سرکار منبر پہ بیٹھتے تھے, سامنے دروازہ نہیں تھا, لیفٹ میں تھا اور رائٹ میں تھا. یاد رکھیے کہاں تھا؟ لیفٹ میں رائٹ میں, کیونکہ پہلے محراب وہاں تھا اس طرف, ایک دم غور کی محراب ادھر تھا, ادھر دروازہ ادھر دروازہ ادھر دروازہ تھا. پھر اللہ کو اپنے حبیب کی ادا پسند آئی, تمنا کو سمجھ لیا اور کہا ہے حبیب اب مسجد اقصی کی طرف نہیں, اب مسجد حرام کی طرف رخ کرو. پورا سرکار نے وہاں سے قبلہ یہاں کہا, جب قبلہ اس طرف ہوا تو منبر وہاں سے یہاں لایا گیا, دروازہ بند ہو گیا. وہاں دروازہ نہیں بنایا گیا, ایک ادھر دروازہ ایک ادھر دروازہ. جو فقہا ہوں گے وہ یہیں سے سمجھ گئے ہوں گے, اذان ثانی کا مسئلہ حل ہو گیا. ان المنبر علی باب المسجد ہے نا, منبر کے پاس مسجد کے دروازے پر, وہاں تھوڑی تھا, یہاں تھا, بند ہو گیا. خیر سرکار تشریف فرما تھے, سلمان فارسی لے کر کے داخل ہوئے امام حسین اور حسن کو, کہ جیسے اندر آئے نا تو حضور ازراہ محبت کھڑے ہو گئے. ہاں اسی لیے سادات کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. ازراہ محبت سرکار کھڑے ہو گئے, کہ جیسے کھڑے ہوئے سرکار تو صحابہ کہاں بیٹھنے والے, وہ بھی کھڑے ہو گئے. جو ہمارے یہاں خانقاہوں میں چلتا ہے نا, مرشد آئے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں, یہیں سے اٹھایا گیا. ایسے سارے صحابہ کھڑے ہوئے, جو کمپلینٹ لائے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. اب وہ بھی کھڑے ہوئے, وہاں بیوی بھی ان کی کھڑی ہوئی استقبال میں, کہ سرکار نے آگے بڑھ کے شہزادان کو سینے سے لگایا, ایک کو دائیں پہ بٹھایا, ایک کو بائیں پہ, محبت کرنے لگے. بھی نانا نواسے کا مسئلہ پیار کر رہے تھے, اور سارے صحابہ کو حکم دیا, وہ بیٹھ گئے. کہ جیسے سب بیٹھے, دونوں بچوں کی نظر حسن حسین پہ پڑی, وہ کھڑے ہو گئے, دوڑ کے آئے, اور صاحب خزرت السادات لکھتے ہیں انہوں نے حسین پاک کا جو ہے قدم چوم لیا, اور حسن پاک کا قدم چوم لیا, اور ادب سے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے دونوں بیٹوں کو پیار کیا, حسن و حسین کو چوما, اور جو ہے وہ ماتھے کو چوما, کانوں کو چوما. چومنے کے بعد اٹھا کے سلمان فارسی کو, سلمان لے جاؤ گھر پہ چھوڑ دو. اب وہ صحابی سامنے بیٹھے ہیں جن کا پلپٹیشن جاری ہے, وہ کیا کریں, کہ سرکار کرم کیجئے, مسئلہ ہو جائے گا, میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی, میرا فیصلہ کر دیجئے. کہا صحابی سے, خبردار اگر اپنی بیوی پہ تو نے اگر کوئی ایک جملہ کہا, وہ پاک باز ہے, امانت دار ہے, امینہ ہے, وہ یہ دونوں تیرے بیٹے ہیں. صحابی کہتے سرکار آپ کے ایک لفظ پہ قربان جاؤں, میں تو مان رہا ہوں, محلے والوں کے لیے کوئی دلیل دے دیجئے تاکہ ان کو بھی بتایا جائے. مسکرا کے کہا دیکھا نہیں, میرے شہزادوں کے ادب میں کھڑے ہوئے محبت رکھتے ہیں. قیامت تک جو میرے حسن و حسین سے محبت رکھے وہ حرام زادہ نہیں ہو سکتا, وہ حلال زادہ ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, یہی حدیث, نحن نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب, صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کو علی کی محبت سے پہچانتے تھے. اگر بیٹا علی سے محبت کرتا ہے تو سینے سے لگا کر اس کو جو ہے پالتے تھے, گھر میں اپنی جائیداد سے حصہ دیتے تھے. اگر وہ کہتا نہیں علی مجھے پسند نہیں, علی مجھے پسند نہیں, تو اس روایت میں تو ہے کہ بیٹے کو گھر سے نکال دیتے. صفوری بیان کرتے ہیں کہ بیٹا کہتا علی پسند نہیں تو صحابہ گھر پہ آ کے بیویوں کو طلاق دے دیتے, کہ نکلو باہر, اگر تم امانت دار ہوتی تو بیٹا علی سے محبت ضرور کرتا. جو حلال زادہ ہے وہی علی سے محبت کرتا ہے, حرام زادوں کو اس در سے کوئی گزر نہیں. زور سے بولیے, اس لیے کہتا ہوں نا,
جائیں کیوں؟ وہ علی تک آئیں کیسے؟ ہم علی سے جائیں کیوں؟ دونوں اپنے اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں۔ حلال زادوں کا خون علی سے ہٹنے نہیں دیتا، حرام زادوں کو علی تک مسجد ہے نا یہ جو جملے کہہ رہا ہوں نا، یہ مسجد سے بولے گئے ہیں، میں صرف دوہرا رہا ہوں۔ یہ بولنے والی ذات نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ کا کیا کام ہے؟ وہ علی کی محبت سے اپنے اور پرائے کو آزماتے تھے۔ بس آج آپ بھی صحابہ کی محبت کو ایسے پکڑ لو، ایسے دل میں۔ استاذ جو علی سے محبت کرے اس کو بنائیں گے، امام جو علی سے محبت کرے اس کو بنائیں گے، پیر جو علی سے محبت کرے اس کو بنائیں گے، خطیب جو علی سے محبت کرے اس کو بلائیں گے، شاعر جو علی سے محبت کرے اس کو۔ تو ہم کہاں صحابہ کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں؟ ہٹے تو سر آپ ہیں نا، ہم تو آج بھی اسی جگہ پہ قائم ہیں، اور اس لیے قائم ہیں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 23، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، میں تم سے معاوضے میں، اجر میں کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کیجئے۔ بس اس آیت کی تشریح، بات ختم۔ ہوا یوں، صحابہ نے دیکھا کہ رسول نے پیغام حق دیا، اور ایک ایک لوگوں تک پہنچانے میں صبح سے شام تک مین ٹو مین ٹارگٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جو مبلغین اور داعیین ہیں ان سے پوچھیے، ایک ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنا، فلاں کے پاس جاؤ دین کی دعوت دو، فلاں کے پاس جاؤ دین کی دعوت دو۔ کسر کاج میں مشغول ہوتے، اور کوئی جو بزنس اور تجارت تھا، جو جناب ابو طالب کے ساتھ شروع کیا تھا، جو چچا نے شروع کروایا تھا، جو چچا لے کے گئے تھے شام، اور راستے میں عیسائی پادری تھا، اس نے کہا ارے کسب کی دعوت ہے۔ عرب والے حیران، یہ تو ہر بار یہیں سے جاتے ہیں، کبھی دعوت نہیں کرتا، اس بار دعوت، کیا مسئلہ ہے؟ خیر دعوت کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے کہا بھائی دعوت میں تو جا رہے ہیں، اونٹ سنبھالے گا کون؟ یہ تاریخ ابن اسحاق کی روایت ہے جو التواریخ کہلاتی ہے۔ کہا سنبھالے گا کون؟ اور سب نے کہا صادق و امین تو یہی ہے، 12 سال کی عمر ہے یا 13 سال کی۔ ان کو روک دیا گیا، سارے چلے گئے دعوت کھانے۔ بحیرہ راہب نیچے اترا، اس نے کہا ارے دسترخوان تو نہیں لگے گا؟ کیوں؟ دعوت دے دسترخوان نہیں لگاؤ گے؟ کہ دسترخوان نہیں لگے گا، کوئی تو رہ گیا ہے۔ کہیں سب آ گئے گا، کوئی تو رہ گیا ہے۔ کہاں ایک بچہ ہے وہ رہ گیا، کہ نہیں اس کو بھی لے آؤ۔ کہ مال چوری ہوا تو بھرپائی میں کروں۔ کہ پھر نبی بلائے گئے، درخت کے سائے میں دعوت تھی، سب بیٹھے تھے، چھاؤں کی جگہ پر ہو گئی تھی، چھاؤں میں جگہ نہیں بچی، میرا نبی آیا، دھوپ میں تشریف فرما ہوئے، کہتے ہم نے دیکھا درخت کی ٹہنیاں سمٹی، نبی کی طرف جھک کے سر پہ سایہ کرنے لگی۔ بحیرہ نے کہا ان کے ساتھ سرپرست کون ہے؟ کہا میں ہوں، کہا میرے ساتھ اوپر چلو۔ لیکن آ کے کہتے ہیں یہ نبی ہیں اللہ کے، ان کی جان کو خطرہ ہے یہودیوں سے، واپس لے کے جاؤ، قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ ابو طالب نیچے آئے، یہ نہیں کہا کوئی نبی وبی نہیں ہے، چلو نہیں۔ ابو طالب سارا مال کا جلدی جلدی بیچو، آدھے دام پونے دام گھاٹے میں بیچا، اور بیچنے کے بعد رسول کو لے کے واپس آ گئے۔ ابو طالب آپ کا لوٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی کے نبی ہونے پہ یقین کریں۔ ظلم دیکھیے، اللہ مختار صاحب دیکھیے گا ظلم، سید صاحب کا ظلم دیکھیے گا، سب سنیں۔ یہ جو بحیرہ راہب ہے نا، جس نے بتایا ہے کہ یہ نبی ہے، جس نے بتایا ہے کہ یہ نبی ہے، اس کے بارے میں علامہ عبدالبر رجال کے بہت بڑے عالم گزرے، کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اعلان نبوت کے پہلے کا صحابی، بحیرہ اعلان نبوت کے پہلے کا صحابی، اور ایک وہ جس نے محل بنائے تھے تبع اول، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے ایمان لائے۔ میں کہہ رہا ہوں جس نے بتایا وہ مومن، اور جس نے سارا مال گوا کے محمد کی حفاظت کی وہ کافر۔ ایسا عقیدہ اپنے پاس رکھ، ہمیں تو ابو طالب کل بھی عزیز تھے، آج بھی عزیز ہیں، اور ہم سب چھوڑ سکتے ہیں، دامن ابو طالب نہیں چھوڑ۔ پوری زندگی
اپنے رسول کی حفاظت میں گزاری. اے رحمتی چمن کے گوشہ چھینو، اے رحمتی چمن کے گوشہ نشینو، خوشہ چھینو. سنو، پوری زندگی علی کے بابا نے، ابو طالب نے رسول کی ناموس کی حفاظت میں گزاری. ہم یہاں اپنے مرشد کے سامنے بیٹھ کے ارادہ کرتے ہیں، ابو طالب تم نے میرے نبی کا دفاع کیا، جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کا دفاع کرتے رہیں گے، آپ کے ناموس کی حفاظت. رسول کے گھر میں دعوت دین دینے کے لیے جا رہے ہیں. رسول اللہ کے گھر میں دعوت دین دینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. وزیر کو سنو کیا ہوا. صحابہ نے دیکھا کہ بزنس روزگار تو ہے نہیں، بزنس روزگار تو ہے نہیں، کریں تو کریں کیا. فوراً سے بیشتر سب صحابہ نے چندہ کیا کہ وہ چربی جو زمانے میں چلتی تھی، اونٹ کی چربی نکال کے لوگ اسٹور کرتے تھے، اسی سے کھانا وغیرہ بنتا تھا. جو بھی سامان تھا کھجور وغیرہ سب لیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آگے کا سرکار آپ اپنی فیملی کے لیے بزنس کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، سرکار یہ لیجیے ہماری طرف سے ہدیہ، اس سے فیملی چلے گی آپ دین چلے گی. ابھی رسول کچھ کہتے پروٹوکول آ گیا، آسمانوں سے جبریل آ گئے. السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام. جبریل کیوں آئے؟ پیغام آپ کے رب نے دیا تھا. کیا پیغام؟ قل، تفسیر ہو گئی، سن لیجئے. قل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ نبوت پہنچانے میں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی ہدیہ، کوئی پیمنٹ، کوئی نذرانہ، کوئی نذر، کچھ نہیں. الا المودۃ فی القربى، ہاں دینا چاہتے ہو نا ہم سے ڈائریکٹ نہیں، ہم تو 1400 سال کے بعد ہیں. اس آیت کے پہلے مخاطب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ابو ہریرہ، سعید خدری، سے مسیب ابن حزم، ابو ایوب انصاری، سعد ابن ابی وقاص، جابر ابن عبداللہ، یہ ہے نا پہلے، یہ سب سامنے کھڑے کر. سنو، اللہ فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں تم سے کوئی اجر نظر نہیں چاہیے. دینا چاہتے ہو میری اہل بیت سے مودت کرو، محبت نہیں. آپ خانقاہی لوگ ہیں اس لیے یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، محبت نہیں، مودت. محبت تو مجھے میرے جبے سے بھی ہے. کوئی پھاڑ دے، طاقت والا ہوں تو چمٹ، نہیں تو دل میں برا. یہی ہے نا، میری گاڑی سے محبت ہے، کوئی اسکریچ ڈال دے. گھڑی سے محبت ہے، کوئی توڑ دے. تو محبت تو ہر چیز سے، اس میں ایک محبت اور ایڈ کر لو کہ کیا فرق پڑے گا. نہیں، محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ کہ بس فرق صرف ایک ہے. کیا کہ جب ہوتی ہے تو محبت، اور جب انتہا کو پہنچتی ہے تو مودت. جب تک محبت میں اپنا اور یار کا خیال رہے، جب تک جس رشتے میں یار کا بھی اور اپنا بھی خیال رہے وہ محبت ہے. جب اپنا خیال نکل جائے، صرف یار ہی یار رہے تو اس کو کہتے محبت. کلائمیکس، محبت کی انتہا عشق، پھر اپنا نہیں، صرف یار کا خیال ہوتا ہے. زور سے کہ میرے حسن و حسین سے محبت نہ کرنا، ان سے مودت کرنا. کہ یا رسول اللہ مودت کیا ہے؟ کہ مودت یہ ہے کہ جس میں اپنا خیال نہ رہے، ان کا رہے، ہمارا نقصان ہو جائے چلے، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. کہ سرکار اس کی مثال آپ ہمارے لیے آئیڈیا ہے، بینچ مارک ہے، اس کی مثال دیتے تو بات بن جائے. ابھی سنا تو سب نے ہوگا، مگر اس زاویے سے سن لیجئے. رسول مسجد نبوی میں ہیں، ایک گود میں حسین بیٹھے ہیں، ایک میں رسول اللہ کے سگے بیٹے ابراہیم بیٹھے ہیں. جبریل آ کے کہتے ہیں سرکار ملک الموت ساتھ میں ہے.
اللہ آپ کے بیٹے اور نواسے میں سے کسی ایک کو آپ کے پاس رکھے گا، ایک کو آپ کو دینا پڑے گا۔ اب سرکار سوچنے لگے بیٹا دوں کہ نواسا، بیٹا دوں کہ نواسا، بیٹا اپنا خون، نواسا بیٹی کا بیٹا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں واسطے سرکار سوچنے لگے کہ اگر حسین کو دے دوں گا تو ان کو غم، ان کو غم، ان کو غم، مجھے غم، اور ان کو دوں گا صرف مجھے غم۔ ارے نہیں جی، یہ بھی جائیں گے تو علی کو بھی غم ہوگا، برادر نسبتی ہے، زہرا کو بھی غم ہوگا، بھائی ہے، رسول کو، تمام ازواج کو غم ہوگا، امت کو غم ہوگا۔ غم کی بات نہیں ہے کہ ادھر بیٹا ادھر نواسا، نبی دیکھنے لگے دوں تو دوں کس کو، اچانک یاد آ رہا الا المودۃ فی القربى۔ آج اس کی تفسیر بتانے کا وقت ہے۔ نبی نے کہا بیٹا لے جاؤ، حسین رہنے دو، تاکہ پتا چلے مودت کہتے ہیں وقت آنے پہ جان، مال، اولاد سب حسین پہ لٹا دینا۔ عزیزان محترم، بس آخری جملہ سن لو، موقع زندگی رہی تو پھر گفتگو ہوگی، بات ہوگی۔ آخری جملہ سن لو، محبت و مودت کا میدان کربلا ہے، پورا کنبہ اجڑ گیا ہے، صبح سے پیاس ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچے بار بار آ کے کہتے ہیں ماموں جان میدان جنگ میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حسین منع کرتے ہیں، منع کرنے کا، پھر ماں کو آ کے کہتے ہیں امی ہم بار بار ماموں سے کہتے ہیں جنگ میں جانے دو، وہ اجازت نہیں دے رہے۔ تو شہزادی کو نہ جانے کیا خیال آیا، بچوں کو بلایا، سر کو گود میں لیا، کانوں میں کچھ کہا، اور دھیرے سے لے کر حسین کے خیمے میں آئیں۔ دونوں بیٹے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا بھیا اجازت چاہوں کا بہن اجازت ہے۔ دونوں بچوں کو اشارہ کیا، دونوں نے حسین کا ایک طواف کیا، ایک کا نام ہے اور ایک کا نام ہے محمد، کہ دونوں نے حسین کا طواف کیا۔ سیدہ کو کہا، حسین نے بہن یہ کیا ہے؟ کہا ماں نے یہ بتایا تھا کہ جب کوئی مشکل آئے تو اس مشکل کے وقت میں بیٹی صدقہ کرنا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ زینب کے پاس اس بیابان و صحرا میں کچھ نہیں، ماں سوائے ان دو بیٹوں کو، اے بھائی حسین میں آپ پر یہ دونوں بیٹے صدقہ کرتی ہوں، جلدی سے جانے کی اجازت دو کہ جب صدقہ نکالا جائے تو گھر میں رکھا نہیں جاتا۔ میں کہوں گا سیدہ کیا کوئی بیٹے قربان کرتا ہے بھائی پر؟ تو مسکرا کے کہیں گی اگر بھائی ہوتا تو بیٹے بچا کے لے جاتی۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی تفسیر حسین ہے، اس لیے زینب بیٹے قربان کر کے بتا رہی ہے کہ اہل بیت محمد سے محبت نہیں مودت کر دی ہے۔ وقت آنے پر ان پر اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنا ہے۔ عزیزوں یہی وہ گھرانہ ہے جن کی وجہ سے ولایت آج تک قائم ہے، آج تک باقی ہے۔ جس کو سیدہ بچوں کا صدقہ اتار کے دے دینا وہ قطب الاقطاب بن جاتا ہے، وہ شیخ المشائخ بن جاتا ہے۔ جس پہ زہرا کا کرم ہو ولایت اس کے گھر میں آتی ہے، جس سے زہرا ناراض ہوں، جس سے علی ناراض ہوں، ولایت کا چانس نہیں رہتا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عبارت اور بات ختم فرماتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی اس امت میں یا پچھلی امتوں میں انبیاء کی کوئی بھی درجہ ولایت تک نہیں، لم یبلغ احد من السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی ابن ابی طالب، کہ پچھلی امت میں آدم سے لے کے آج تک کوئی بھی ولی بنا ہی نہیں جب تک علی کی روح نے بیچ میں آ کے مشکل کشائی نہیں۔ علی مشکل کشائے ہر دو والی، زور سے یہ پورا خاندان جو ہے وہ سخی خاندان، یہ غریب نوازوں کا خاندان، یہ غریب پرور جو اس در سے جڑتا ہے عزیزوں، جو اس در پہ آتا ہے، جو محبوب الہی کے در پہ آ گیا، جو خلقاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے در پہ آ گیا، جو ان اللہ
جب تیرا بھی ایک چمن آباد کرتے ہیں تو تیرے پاس آیا گویا کہ اب تم میرے پاس آنے والا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کے در کا غلام بنائے, ان سے سچی محبت و مودت کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک زندہ رہیں بس علی علی کرتے رہے, اور موت آئے تو حب اہل بیت میں آئے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.